بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسموگ کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بعد لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے بھی تجاوز کر گیا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق دسمبر کے وسط تک قدرتی طور پر بارش کے امکانات بھی بہت کم ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر نگران پنجاب حکومت کی جانب سے مصنوعی بارش برسانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے 28 اور 29 نومبر کو مصنوعی بارش کے لیے ماہرین کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ٹیکنیکل کمیٹی کے ممبر اور پنجاب یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ آف جیوگرافی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر منور صابر نے کہا کہ مصنوعی بارش پہلے سے موجود بادلوں پر نمک چھڑک کر برسائی جا سکتی ہے۔ ایک بار بارش برسانے کے لیے تقریباً 4 کروڑ روپے خرچ آئے گا۔ ڈاکٹر منور صابر نے مزید بتایا کہ مصنوعی بارش سے موسمیاتی سسٹم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، چونکہ اسموگ ہر سال شہر پر چھاتی ہے، جس کی وجہ سے مین میڈ بارش کی ہر سال ضرورت ہوگی۔ واضح رہے کہ پنجاب یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ آف جیوگرافی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر منور صابر نے 3 سال پہلے مصنوعی بارش کرنے کا تصور بھی پیش کیا تھا اور خانپور میں اس کا تجربہ بھی کیا گیا تھا۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ مصنوعی بارش کیسے برستی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ مصنوعی بارش برسانے کا عمل بھی کافی دلچسپ ہے، جس میں پہلے بادلوں کو کیمیکل کے ذریعے بھاری کیا جاتا ہے۔ مصنوعی بارش کلاؤڈ شیڈنگ تکنیک کے ذریعے ہوتی ہے۔ خصوصی ہوائی جہاز کے ذریعے 2 سے 4 ہزار فٹ کی بلندی سے بادلوں کے اوپر سوڈیم کلورائڈ، سلور آیوڈائڈ اور دیگر کیمیکل چھڑکے جاتے ہیں۔ ان کیمیکلز کی وجہ سے بادلوں میں برفیلے کرسٹلز بنتے ہیں اور بادل بھاری ہو جاتے ہیں اور برسات ہونے لگتی ہے۔ اب کلاؤڈ شیڈنگ یا مصنوعی بارش کے لیے جہاز کے ذریعے بادلوں پر کیمیکل چھڑکنے کے علاوہ زمین سے بھی راکٹ فائر کر کے ان پر کیمیکل چھڑکا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ کار زیادہ تر چین میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مطلوبہ کیمیائی مادوں کے راکٹ تیار کر کے انہیں بادلوں پر فائر کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے مصنوعی بارش برسائی جاتی ہے۔ ہر بادل مصنوعی بارش کے لیے موزوں نہیں، نہ ہر موسم میں یہ برسات ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے خاص ماحول درکار ہوتا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق 10 میں سے 3 قسم کے بادلوں میں مصنوعی بارش کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بادلوں کو مصنوعی بارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کی تہ 7 سے 10 ہزار فٹ موٹی ہو۔ مصنوعی بارش کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہوا میں رطوبت یعنی نمی 70 سے 75% ہو اور ہوا کی رفتار 30 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو۔ ان سارے عوامل کی موجودگی میں ہی مصنوعی بارش کا تجربہ مکمل طور پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ 2 امریکی سائنسدانوں ونسنٹ شیفر اور برنارڈ وینیگو نے 1946 میں پہلی مرتبہ مصنوعی بارش کرانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ انہوں نے ڈرائی آئس کا استعمال کر کے کامیاب کلاؤڈ شیڈنگ کی تھی۔ آج دنیا کے 50 سے زائد ملکوں میں کلاؤڈ شیڈنگ کے پروگرام چل رہے ہیں، جن میں امریکہ، چین، مالے، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات جیسے ممالک خشک سالی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ مصنوعی بارش کے کیا نقصانات ہیں؟ مصنوعی بارش جہاں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، وہیں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بادلوں کو برسایا تو جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے ہی رکیں گے۔ دوسری بات، اس سے ماحول پر غیر فطری دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے شدید حبس اور گرمی بڑھ سکتی ہے۔ چونکہ اس بارش کے پانی میں کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں، اس لیے یہ پانی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مصنوعی بارش برسانے کے اس عمل میں بہت سے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ، کیلشیم کلورائڈ، پوٹاشیم کلورائڈ، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، الومینیم آکسائڈ اور زنک وغیرہ شامل ہیں۔ تاہم ان سب سے زیادہ مہلک سلور آیوڈائڈ ہے۔ تنزانیہ میں پانی اور انسانی مسائل پر تحقیق کرنے والی ڈاکٹر وکٹوریا نگومو کا کہنا ہے کہ مصنوعی بارش سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جن میں ایڈز، ملیریا، کینسر جیسے مہلک امراض شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی تحقیق کے مطابق پانی میں حل نہ ہونے والا مادہ سلور آیوڈائڈ ایک زہریلا مادہ ہے جو کہ پانی کو آلودہ کر دیتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ کیمیکل انسانوں، مچھلیوں اور دیگر جانداروں کے لیے زہر کا درجہ رکھتا ہے اور یہ کیمیکل جلد، سانس اور منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی کم مقدار بھی نظام کی خرابی، گردوں اور پھیپھڑوں میں زخم کا باعث بنتی ہے۔ کیا پاکستان میں مصنوعی بارش کرنا ممکن ہے؟ محکمہ موسمیات کے ریجنل ڈائریکٹر شاہد عباس کے مطابق مصنوعی بارش برسانا کوئی بھی مشکل عمل نہیں ہے، لیکن اس تجربے کے کامیاب ہونے کی کافی صورتیں ہیں جن کے بغیر مصنوعی بارش برسانا ناممکن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مؤثر کلاؤڈ شیڈنگ کے لیے کم از کم 40% بادلوں کا ہونا اور ہوا میں کم سے کم 70% نمی ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہوا کی رفتار بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ دنیا بھر میں مصنوعی بارش کا استعمال آج دنیا کے 50 سے زائد ملکوں میں ہو رہا ہے، جن میں امریکہ، چین، مالے، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات جیسے ممالک خشک سالی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ 2008 میں بیجنگ اولمپکس کے دوران اس کا استعمال کر کے اس عمل کو یقینی بنایا گیا تھا کہ بارش افتتاحی اور اختتامی تقریب کا مزہ خراب نہ کر دے۔ اس کے لیے کلاؤڈ شیڈنگ تکنیک کی مدد سے وقت سے پہلے ہی بارش کرا لی گئی تھی۔ اب اس کا استعمال نجی پروگراموں میں بھی ہونے لگا ہے۔ آج کل کچھ ایونٹ کمپنیاں شادی سے قبل بارش کرانے کا کام بھی کرتی ہیں تاکہ شادی کے دن رنگ میں بھنگ نہ پڑ جائے۔ پاکستان میں مصنوعی بارش کا طریقہ پہلی بار استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں تھر کے بعض علاقوں میں خشک سالی اور گرمی کم کرنے کے لیے 2000 میں کچھ تجربات کیے گئے تھے اور یہ تجربات جزوی طور پر کامیاب بھی ہوئے تھے۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ کراچی میں 1970 میں بھی مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا تھا۔